أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. اور دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سورہ انعام کی 32 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیتوں میں کفار اور منکرین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے جھٹلانے کی بات اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے سے انکار جو انہوں نے جو طرز عمل اختیار کر کے رکھا تھا. پچھلی آیت میں بات آ رہی تھی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جھٹلا دیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو. مطلب یہ ہے کہ آخرت اور قیامت کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اس کی وجہ سے وہ شدید ترین نقصان سے دوچار ہو گئے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تباہی میں پڑ گئے وہ لوگ. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، خوف خدا اور آخرت کی جواب دہی اور اس کا یقین کا تصور اگر اس کے پاس نہیں رہا تو پھر یہ ساری کی ساری زندگی کی حیثیت ایک کھیل تماشے کی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں اگر اس میں سے خالی کر دی جائیں تو اس میں کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے منکرین آخرت آج تک کسی سنجیدہ مقصد کی نشاندہی نہیں کر سکے. جو لوگ یہ چیزوں کو نکال دیتے ہیں اپنی زندگی میں سے، آخرت کا یقین، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت اور خوف خدا کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں بچتی. اس کو ایک بہترین انداز میں، ایک پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید 27ویں پارے میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے تمہاری. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب اچھی طریقے سے جان رکھو. اعلموا انما الحیات الدنیا، تمہاری جو دنیاوی حیات، دنیاوی زندگی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں. زیب و زینت، تفاخر، فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی، بتلانے کی باتیں، سب کچھ اتنا ہی ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش جب برستی ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کفار کہتے ہیں کسان کو، کیونکہ کسان بھی زمین میں بیج چھپاتا ہے، کافر بھی حق کو چھپاتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا ہے کسان کو. اسی وجہ سے جو حق کو چھپانے والا ہے اس کو بھی کافر کہا ہے، جو انکار کرنے والا ہے. اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا. تو جو بارش ہوتی ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے، خوب سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، تو کسان بہت خوش ہوتا ہے، اس کو بہت بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے اور خشک ہو جاتی ہے، اور پھر ہوائیں اس کو چورا چورا کر کے ادھر ادھر اڑا ڈالتی ہیں. یہ کیفیت ہی اس کو مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. تو اس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. یہ فانی ہے اور اس کی ناپائیداری کو دکھلانا ہے یہ کہہ کر کے کھیل تماشے میں مت پڑو. یہ اگر آخرت کو اس میں سے نکال دو گے، جواب دہی کو اگر جو ہے اس میں سے خارج کر دو گے، خوف خدا اگر اس میں نہیں رہے گا، تو سوائے کھیل تماشے کے انتہائی ناپائیدار یہ ساری چیزیں جتنی دنیا میں زیب و زینت کی نظر آتی ہے، مال و دولت، اولاد، جائیدادیں اور عہدے، عزت و جاہت، یہ سب چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، ناپائیدار ہیں، فانی ہے. یہ بتانا مقصود ہے کیونکہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا انسان بھی، چاہے وہ کروڑاں ارباں
کھربوں روپیے جمع کر لیا ہو، اس کے باوجود بھی وہ مر کر خالی ہاتھ ہی جاتا ہے یہاں سے، اور کب مرنے والا ہے نہیں معلوم۔ اس کے پاس وہ جو مال و دولت اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے وہ کب چھن جائے گی نہیں معلوم۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دو صورتیں، ایک تو چھن جا سکتی ہے، دوسری اس کی زندگی چھن جا سکتی ہے، دونوں چیزیں ناپائیدار۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں کی چیزوں پہ فریفتہ مت ہو، اور پھر اس کو مزید ایک بہترین مثال کے ذریعے سے کھیتی سے تشبیہ دی، اس وجہ سے کہ انتہائی تیزی سے زوال پذیر ہے یہ زندگی، تیزی سے زوال پذیر ہے۔ اس کو کھیتی سے تعبیر اور تشبیہ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ بالکل بارش جیسا برستی ہے تو یعنی زمین سے نکلنے والی جو نباتات ہیں وہ ایک دم سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، ہری بھری لہلہانے لگتی ہے، اور دیکھنے والے کی نظروں میں جو ہے بہت اچھی اور بھلی لگتی ہیں اس کو۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی جو ہے سوکھ جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے اور زرد پڑ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت میں جو ہے وہ چورا چورا ہو کر اڑ جاتی ہے، اڑا دیا جاتا ہے اس کو ہواؤں کے ذریعے سے۔ بالکل یہی کیفیت انسانی زندگی کی ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کا ایک بچہ انتہائی حسین و جمیل اللہ تعالیٰ ایک پانی کے حقیر خطرے سے پیدا فرما دیتے ہیں، وہی پانی سے، جیسا پانی سے جو ہے زمین سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہی اسی طریقے سے پانی سے انسان کو بھی نکالتے ہیں۔ تو پیدا ہوتا ہے بچہ بڑا حسین و جمیل، آہستہ آہستہ اس کو قوت اور طاقت دیتے ہیں، اس کا حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے جوانی میں پہنچ جاتا ہے، جوانی میں جو ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، خوب قوت اور طاقت اور حسن و جمال وجاہت سب اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے ہی دن رہتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر اور ضعیفی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، لوگ لے جا کر اس کو قبر کے گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اس کی انتہا ہے، انجام ہے۔ یہ انجام کے بارے میں سوچ لو، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل فانی ہے، اور پھر یہ دونوں باتیں مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دونوں میں سے تم جس کو چنو گے تم کو اسی حساب سے جزا و سزا ملنے والی ہے، اور اگر تم دنیاوی زندگی پہ فریفتہ ہو کر یہیں پر جینا چاہتے ہو اور یہیں کی چیزوں میں تم جو ہے دل لگا لیے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے شدید ترین عذاب آخرت کا تیار ہے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو پس پشت ڈالا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کی فکر تم بھول گئے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ فرمایا اس کی فوراً بعد، اور جس نے ایسا نہیں کیا بلکہ یہاں کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ یہاں کی زندگی کو یہ سمجھا کہ بس یہاں سے گزرنے کا راستہ ہے، میں مسافر کی طرح ہوں اور یہاں پہ میں تیاری کے لیے آیا ہوں، آخرت کی تیاری، اپنے مالک اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں وہی کام کروں گا، اور اس سلسلے میں مجھے کچھ گزر بسر میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے چاہیے تو میں اس حد تک وہ وقت لگاؤں گا اور کما لوں گا، لیکن اس کے علاوہ میں آخرت ہی کی فکر کروں گا۔ تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے مغفرہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرما دیا آخری میں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک متاع غرور ہے، دھوکے کا سودا ہے، اس کو سب کچھ مت سمجھو۔ یہ بالکل ایک غبارے کی طرح ہے، غبارے میں بیلون میں ہوا بھری ہوتی ہے، بہت بڑا نظر آتا ہے، ایک پن مارتے ہی ہوا نکل جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ بالکل ایسی ہی معاملہ جو ہے دنیاوی زندگی کا ہے کہ ہم جو ہے کب چلے جائیں گے نہیں معلوم، یہ نعمتیں ہم سے کب چھن جائے گی نہیں معلوم۔ جو آخرت کی جو لافانی نعمتیں ہیں، جو دائمی راحتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس کو چھوڑ کر یہیں کی زندگی میں مست ہیں، ان کی زندگیوں کی طرف اگر آپ نظر ڈال کر دیکھیں تو پتہ چل سکتا ہے کہ کتنی بے راہ روی کی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ۔ ان کے پاس خوف خدا نہیں، ان کے پاس حق دینے کا کوئی معاملہ نہیں لوگوں کا، اور ظلم و زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، صرف 24 گھنٹے مال کمانا اور جو ہے اس پہ فخر و غرور کرنا، جائیدادیں بنانا، سب کچھ یہی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ لوگوں کا رویہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نقشہ دے کر جو ہے سمجھایا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت ہی کم حیثیت ہے، فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، ناپائیدار ہے، تو اس کے پیچھے زیادہ تم اپنا وقت ضائع مت کرو، آخرت کی فکر زیادہ کرو، کیونکہ آخرت والی زندگی دائمی ہے اور ہمیشگی اس میں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور پھر اسی آیت کے آخری حصے میں یہ فرمایا گیا کہ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے جو ڈرنے والے ہیں۔
یعنی جو ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر اور آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں انہی کو ملے گی۔ جو ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے پھر ان کے لیے وہ سب کچھ نہیں ملے گا۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں۔ اتنا سب کچھ سمجھا دینے کے باوجود بھی تم اسی میں ملوث رہو گے، اسی کو دیکھتے رہو گے اور اسی کے پیچھے فریفتہ رہو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، فرمایا ایک مقام پر سورہ اعلیٰ میں۔ لیکن تم تو جو ہے یہاں کی زندگی پر فریفتہ ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اعلیٰ بھی ہے اور ابقیٰ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انتہائی بہترین ہے، شاندار ہے، اچھی کوالٹی کی ہے، مکمل ہے اور پھر ہمیشگی ہے اس میں۔ اس کو چھوڑ کر تم یہاں کی زندگی پر فریفتہ ہوتے ہو، یہ کیسا کام ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ما عندکم ینفعد وما عند اللہ باق، فرمایا سورہ النحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی وہاں کے لیے کرو گے اس زندگی سے، اس دنیا سے، وہ باقی بچ جائے گا، اور جو صرف یہاں کے لیے کرو گے یہ ختم ہو جائے گا۔ چاہے یہاں کے لیے کتنی کوششیں تم کر لو وہ بچنے والی نہیں ہے۔ وہاں کے لیے تم جو کچھ بھی کرو گے، بھیجو گے وہاں کے لیے، عبادتیں کرو گے، اپنے مال میں سے خیرات کرو گے، صدقات کرو گے، جو کچھ کرو گے وہ بچنے والا ہے اور وہ بہترین انداز میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ تم کو اس کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائیں گے۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہارے لیے باعث سے ملال ہوتی ہیں، لیکن یہ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، تو آپ رنجیدہ خاطر ہو جا رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ آیات الہی کی تکذیب کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ابو جہل نے بھی ایک وقت کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اس کو جھٹلاتے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پاک زندگی ان لوگوں کے سامنے تھی، ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس وقت تک ان لوگوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دے کر رکھا تھا کہ صادق اور امین کہتے تھے آپ کو، انتہائی سچا اور امانت دار۔ آپ کی تعلق سے آپ کی اخلاق اور کردار پر، اعلیٰ کردار پر کبھی بھی انہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی زندگی بھر۔ لیکن جس وقت سے آپ نبوت کا دعویٰ کیے اس وقت سے آپ کو جھوٹا بتلانے لگے، جبکہ اس سے پہلے تک وہ لوگ ہی یہ کہتے تھے کہ آپ کی صداقت، آپ کی سچائی کا دم بھرتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ بالکل پلٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج بھی یہ آپ کی سچائی کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ جس چیز کو لے کر آئے ہیں آیات الہی، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہیں۔ جو کوئی بھی آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و اخلاق، آپ کی رفعت کردار اور آپ کی زندگی، پاک زندگی کے بارے میں بڑی باتیں کرتا ہے اور ایسے ویسے جو ہے فصیح اور بلیغ انداز میں جو ہے تذکرہ کرتا ہے، لیکن جب اتباع کی نوبت آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جو امید رکھتا ہے اس آخرت کے دن کی، اللہ سے ملنے کی، تو پھر اس کو چاہیے کہ نمونہ اور رول ماڈل کسی کو اگر بنایا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ آپ کی اتباع ہی میں ہمارے لیے خیر ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ جو کوئی آپ کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کے لیے تباہی و بربادی لازمی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، مگر اس تکذیب اور اذیت دہی پر انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ کوئی نہیں جو اللہ کے کلمات کو بدل سکے، اور پیغمبروں کے واقعات کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی بات نہیں ہے، پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب بھی نبی آئے، ہمارے رسول آئے،
جب انہوں حق لے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس وقت لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، تکذیب کرتے رہے، اور انہوں نے اس پر صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور اپنا کام انہوں نے جاری رکھا۔ لہٰذا آپ بھی ایسا ہی کیجیے، ان کی اذیتوں پر آپ صبر کرتے رہیے، ان کی تکلیفوں پر کان مت دھریے، ہماری مدد ضرور پہنچے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہمارا وعدہ بدلنے والا نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور دستور ہے جس کے مطابق نصرت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ لازماً پورا ہو کر رہتا ہے، ہاں مخالفتوں کا طوفان کتنی ہی شدت اختیار کر لے، لیکن اس نصرت کا ظہور وقت سے پہلے نہیں ہوتا، بلکہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر کے رکھ دیا ہے اس وقت اس کا ظہور ہوتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، فرمایا سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے، لکھ لیا ہے کہ ہم اور ہمارے رسول ہی غالب آئیں گے۔ سورہ مومن 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقول الاشہاد، فرمایا یقیناً ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اس دنیاوی حیات میں بھی اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب بھی حق کو پیش کیا گیا اس وقت اس کی جو ہے آزمائش ہوئی، اس کی مخالفت ہوئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری مدد ضرور کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بالکل اٹل ہے، یہ ہونے والا ہے۔ یعنی انبیاء کی سرگزشتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت واضح ہوتی ہے کہ نصرت الہی اہل حق کی آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنے اور حق کی پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ اس لیے مخالفین کی اذیتوں سے متاثر ہو کر اہل حق جو ہے کبیدہ خاطر نہ ہو اور پریشان نہ ہو، یہ بتانا مقصود ہے کہ نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھے ہیں، ان کے نائبین ہیں قیامت تک آنے والے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ جو حق بات کریں گے ان کی مخالفت ہوگی، اور جو باطل رہیں گے ان کی جو ہے تائید ہوتی رہے گی، یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھائیں گے، ایک وقت آئے گا اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی اور نصرت ملے گی، اور پھر آخرت میں بھی ان کے لیے جو ہے فوز عظیم ہوگا۔ اس لیے سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ یہ آزمائشیں جو ہے وہ ہماری طرف سے ہی ہے۔ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم وما یفترون۔ ہم نے بنا رکھا ہے ہر نبی کے لیے اس کے جو ہے دشمن شیاطین، اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے بنا رکھا ہے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، وہ ایک دوسرے کو دل میں وسوسے ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے تعلق سے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے تعلق سے، ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، یہ ایسا نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق اور باطل دونوں کو دنیا میں چلا رہے ہیں، اور یہاں پر حق اور باطل دونوں کے بیچ سے گزر کر کامیاب ہو کر بتانا ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ کیونکہ اگر صرف سچائی اور حق ہی ہوتا تو پھر امتحان کہاں سے ہوتا، آزمائش کہاں سے ہوتی؟ آزمائش کے لیے دونوں چیزیں ہونا ضروری تھی۔ تو یہ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، نبیوں کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک جعلنا، بنا دیا ہم نے ہر نبی کے لیے شیاطین، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ انسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں شیطانوں والے کام کرتے رہتے ہیں، کوئی برائی کوئی گناہ کا کام دیکھیے اس کو لے کر اڑ جاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، اور کوئی اچھا کام ہے تو اس کو وہیں پر دبا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیاطین ہیں، انسانوں میں کے جنات میں کے بھی شیاطین ہیں، یہ جو ہے مسلسل لگے ہوئے ہیں، حق و باطل کی کشمکش چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ دنیا میں رکھا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتے تو سب کو ایک ساتھ ایک ہی بات پر، حق بات پر جمع کر دیتی ہے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں چاہا۔ ان کی حکمت اور مشیت کے مطابق یہ چیزیں چلے گی قیامت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، فرمایا بس چاہیے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، ان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔